الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في كتاب الرقائق نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین کرام، پچھلے ہفتے میں نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی تھی، جن میں اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی بعض صفات کو بیان فرمایا تھا جو دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ان صفات میں سب سے پہلے نمبر پر جو صفت تھی وہ خشوع فی الصلاۃ تھی، والذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس موضوع پر پچھلے ہفتے چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج میں دوسرے نمبر پر جس صفت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس موضوع پر آج کی اس مجلس میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ ایمان والے جو حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے دور رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام نے دو قول نقل فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دو مطلب نقل فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی ان ایمان والوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے یا ان کو کسی بحث میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کا جواب نہیں دیتے، بلکہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ اس سے دوری بنا لیتے ہیں۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جن صفات کو بیان فرمایا تھا، وہاں فرمایا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کو جہلا مخاطب بناتے ہیں اور ان کے ساتھ الجھنے کی اور بحث بازی کی کوشش کرتے ہیں تو قالوا سلاما، تو یہ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ اس موقع پر بھی خیر کی بات کہتے ہیں۔ اور ایک موقع پہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ لوگ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں، لا یعنی بات سنتے ہیں تو اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ،
اور یہ کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اور ان کو سلام کرتے ہیں، سلام کر کے نکل جاتے ہیں کہ جاہلوں سے ہمیں بات ہی نہیں کرنی۔ آج ہم لوگوں کا کیا مزاج بن گیا ہے، اگر کہیں راستے میں یا کسی بھی جگہ کوئی ہم سے الجھنے لگتا ہے تو ہم اس کو سبق سکھانے کے لیے اپنی آستینیں چڑھا لیتے ہیں اور ہم بھی اس سے الجھ پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کامیاب ایمان والے اور نیک بندوں کی جو پہچان اور صفت بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ یہ لوگ لغو اور بے فائدہ اور بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات کہی عرب کے ایک شاعر نے، شمر بن عمرو نے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، کہ اگر میں کسی کم ظرف کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے، یا میرے اوپر طنز کرتا ہے، یا میرے اوپر تانے کستا ہے، فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، تو میں یہ کہہ کر آگے گزر جاتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اسی کو کہہ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے دل کو بہلا لیتا ہوں اور یہ اپنے نفس کو بہلا کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں اور سچے ایمان والوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اس قسم کی فضول بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ایک مطلب تو اس آیت کریمہ کا مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور دوسرا مطلب مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے لغو سے اور لا یعنی سے دور رہتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس میں ہمارا نہ دین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، وہ کام لغو ہے، فضول ہے، لا یعنی ہے۔ تو اللہ کے جو کامیاب ایمان والے بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو اور لا یعنی کاموں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن ہمارا آج کیا حال ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو مجلسیں لگانے کا شوق ہوتا ہے اور اس میں دیر تک گپ شپ کر رہے ہیں اور ایسی باتوں میں اپنی زندگی کا اتنا قیمتی سرمایہ گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں کہ جن باتوں میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے ہمارا اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو بحث کرنے کا شوق ہوتا ہے، اب گھنٹوں ایسے موضوع پہ بحث کی جا رہی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ایک نے ایک موقف اختیار کر لیا، دوسرے نے دوسرا موقف اختیار کر لیا، اور دونوں اپنی رائے کو ثابت کرنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب اکثر تو ایسا ہوتا ہے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے، اور اگر فیصلہ ہو بھی جائے، یہ لوگ کسی ایک رائے پر متفق ہو بھی جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس موضوع کا نہ ہمارے دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہماری دنیا سے کوئی تعلق ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں تو نہ جانے کتنے گھنٹے ہمارے ایسے کاموں میں ضائع ہوتے ہیں جو کہ لغو ہیں
یعنی ان کاموں میں نہ ہمارا دین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ چنانچہ ہم بعض مرتبہ موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، اگر ہم ضرورتاً موبائل ہاتھ میں لے رہے ہیں یا موبائل کا استعمال ہم کسی ایسے کام کے لیے کر رہے ہیں جس میں کے ذریعے ہماری کوئی دینی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہمیں دینی کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا ہماری دنیاوی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ہم گھنٹوں فیس بک وغیرہ پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ اپنے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں ایسے لا یعنی کاموں کے اندر جس سے ہمارا نہ دین کا کوئی فائدہ ہوا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا۔ گھنٹوں ضائع ہو گئے مگر دین میں نہ کوئی ترقی ہوئی اور نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی ترقی ہوئی۔ تو یہ وقت کو اس طرح ضائع کرنا یہ اللہ کے کامیاب بندوں کی اور سچے ایمان والوں کی یہ پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے خالی وقت میں اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے، اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور بخاری شریف کی میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ اللہ تعالی کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، غفلت میں پڑی ہوئی ہے، ان دو نعمتوں کی ناقدری کا احساس نہیں ہے۔ ایک نعمت تو کیا ہے؟ صحت۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں، تو اب یہ صحت ایسی ہے کہ اس میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ نیکیاں کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ خیر کے کام کر سکتا ہے۔ اور جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور صاحب فراش ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب بندے کے پاس صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو صحت کے ان ایام کو لغو اور لا یعنی کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے فراغ، وقت کا خالی ہونا۔ وقت اگر کسی کے پاس فارغ ہے اور خالی ہے، چند گھنٹے اس کو سکون کے مل رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کی اکثریت اللہ کی اس نعمت کو ضائع کر دیتی ہے لا یعنی کے اندر اور لغو کاموں کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ دنیا دی ہے یہ بے مقصد نہیں دی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اپنی دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرو، دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرو، اور دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہمیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے ہم اس مقصد ہی کو بھول جائیں۔ دنیا حاصل کرنے کو، دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کو کبھی منع نہیں کیا گیا۔ صرف ایک بات کہی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دنیا جتنا کمانا ہو خوب کماؤ، اچھی سے اچھی زندگی گزارو، اچھا سے اچھا رہن سہن اختیار کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ آخرت کو مقدم کرو اور دنیا کو مؤخر کرو۔ آج ہم اگر غور کریں تو ہم دنیا کی زندگی ایسے گزار رہے ہیں گویا کہ دنیا ہی ہمارا مقصد حیات ہے۔
ہم اس دنیا میں آئے ہیں دنیا کو بنانے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قطعاً ہمیں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں تو یہ چند دن کی زندگی صرف اور صرف آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ اور آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں کتنا بڑا فرق ہے، اس فرق کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آخرت کی زندگی اگر ساتوں سمندر کے برابر ہے تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک قطرہ ہے، بلکہ قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، اربوں کھربوں گنا بڑی آخرت کی زندگی ہے دنیا کے مقابلے میں۔ اور ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھو دنیا بھی ایک زندگی ہے اور آخرت بھی ایک زندگی ہے، اور دونوں زندگی کو بنانا ہے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو زندگی جتنی بڑی ہے اسی کے حساب سے اس زندگی کی تیاری کی جائے۔ اعمل لدنیا کا بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی تو دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ایک ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اب ہم اگر اپنے زندگی کا جائزہ لیں تو ہم دنیا کی زندگی کو تو مقدم رکھتے ہیں، آخرت کی زندگی کو مؤخر کرتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کسی کمرے کے اندر روپے اور پیسے بھرے ہوئے ہوں اور ان پیسوں کا جو مالک ہے وہ ہم سے یہ کہہ دے کہ جتنے چاہے تم اس میں سے پیسے نکال سکتے ہو، اور وہ ریال ہیں، ڈالر ہیں، پونڈ ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی وقت بھی میں تم کو منع کر دوں گا۔ اب وہ مہینوں بھی میں تمہیں چھوٹ دے سکتا ہوں پیسے حاصل کرنے کی، اور ہفتوں بھی، گھنٹوں بھی، اور ہو سکتا ہے کہ میں 1 منٹ میں ہی منع کر دوں۔ تو اب ایسے موقع پہ ہم کیا کریں گے؟ سارے کاموں کو چھوڑ کر 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر ہم اس میں سے پیسے نکالنے شروع کریں گے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے مالک نے کہا ہے کسی وقت بھی میں منع کر سکتا ہوں، اگلے سیکنڈ بھی منع کر سکتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور یہ فرما دیا دیکھو کسی وقت بھی میں تمہاری روح قبض کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم اگلے منٹ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ جب 1 منٹ کی بھی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے تو اب ہمارے پاس کیا اتنی فرصت ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کے بجائے اپنے اوقات کو لایانی کے اندر صرف کریں؟ دیکھیے، جس طرح دنیا کی جو کرنسی ہے اور دنیا کا جو سکہ ہے وہ روپے اور پیسے ہیں، ریال ہیں، ڈالر ہیں، یورو ہیں، پونڈ ہیں، یہ دنیا کی کرنسیاں ہیں، یہ دنیا میں چلنے والے سکے ہیں جن سے ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت کی جو کرنسی ہے اور آخرت میں جو سکہ چلتا ہے وہ نیکیاں ہیں۔ دنیا کے ہمارے کام پیسوں سے بنتے ہیں، اور آخرت کے سارے کام کس سے بنیں گے؟ ہمارے نامہ اعمال میں ہم نے جو نیکیاں جمع کی ہیں ان نیکیوں سے آخرت کے کام بنیں گے۔ دنیا میں جب کسی کا قرض وغیرہ ہوتا ہے
تو اس حق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ پیسوں کے ذریعے. اور آخرت میں جب حقوق والے مطالبہ کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، کیونکہ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں. دنیا میں اگر ہم فرسٹ کلاس میں سفر کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کلاس میں سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پیسے زیادہ دینے ہوتے ہیں. آخرت میں اگر ہم جنت کی اونچی کلاس میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں ہمیں نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں دکھانی پڑیں گی. تو جس طرح دنیا میں چلنے والا سکہ اور کرنسی یہ روپے اور پیسے ہیں، اسی طرح آخرت میں جو سکہ چلے گا اور جو کرنسی آخرت میں چلتی ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں. اور ان نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دنیا کی مختصر سی زندگی دی، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو کسی وقت بھی میں اس چانس کو، نیکیاں جمع کرنے کے اس موقع کو ختم کر دوں گا اور تمہاری روح کو نکال لوں گا. اب ایسی صورتحال جب ہماری دنیا کے مسئلے میں ہوتی ہے، ہم تو سارے کاموں کو چھوڑ کے اسی کام میں لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمیں جو پیسے لینے کی اجازت ملی ہوئی ہے یہ بند ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو کرنسی چلتی ہے یعنی نیکیاں، ان نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں موقع دیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو کسی وقت بھی میں تم سے اس موقع کو چھین لوں گا اور تمہاری روح کو نکال لوں گا. تو اب ایک ایمان والے کی پہچان اور ایک کامیاب مومن کی پہچان اور ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی قیمت پر اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. چنانچہ ہم اپنے سلف صالحین کو دیکھتے ہیں کہ اپنے وقت کی ایسی قدر کرتے تھے کہ ایک لمحہ ضائع نہ ہو. ہماری یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. ایک ایک لمحے کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ایک انسان ایک ہی لمحے کے اندر جنت کا اور جنت الفردوس کا مستحق ہو سکتا ہے. ایک 70 سال کا کافر ہے، سچے دل سے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک ہی لمحے کے اندر وہ جنت کا مستحق بن گیا. ایک 70 سال کا فاسق اور فاجر اور گنہگار ہے، ایک لمحے کے اندر سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے، وہ جنت کا مستحق بن گیا، اور مختلف قسم کے عذابوں کا اپنے گناہوں کی وجہ سے جو مستحق تھا ان تمام سزاؤں سے جو ہے وہ بچ گیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے شاید نام سنا ہو، بہت بڑے محدث تھے، اور انہوں نے حدیث کی ایسی خدمت کی ہے کہ قیامت تک آنے والی امت ان کی ممنون اور ان کی مشکور ہوگی. صحیح البخاری کی علماء امت نے سینکڑوں شروحات لکھی ہیں، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ جو شرح ہے اور سب سے مقبول جو شرح ہے وہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، جس کا نام ہے فتح الباری. اور آپ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 18 جلدوں میں یہ کتاب جو رکھی ہوئی ہے یہی وہ فتح الباری ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھتے تھے تو آج کے دور میں تو ایک سے ایک قلم آتے ہیں، پین آتے ہیں. اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور روشنائی کے اندر ڈبو کے لکھا جاتا تھا. تو جب تک وہ کتاب لکھ رہے ہیں تو کتاب لکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کی وہ شرح کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ کو سمجھا رہے ہیں. لیکن جب قلم کی نوک خراب ہو جاتی تھی اور قلم کی وہ نوک بنانے میں چند منٹ لگتے تھے
تو اس چند منٹ کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، تاکہ میرے یہ چند منٹ جو قلم کی نوک بنانے میں صرف ہو رہے ہیں یہ بے فائدہ نہ گزرے اور ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اس میں بھی وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ دنیا کی زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا انتہائی قیمتی ہے، اور جس طرح دنیا میں چلنے والی کرنسی کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آفر کرے کہ یہ پورا نوٹوں سے بھرا کمرہ ہے، جتنے چاہو تم لے سکتے ہو، تو ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم وہاں سے نوٹوں کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت میں کام آنے والی جو کرنسیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ایسی آفر دی ہے کہ اتنی بڑی سخاوت اور دریا دلی صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں یہاں اس موقع پر صرف 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات اس نیت سے سنیں کہ ہم پوری زندگی اہتمام کے ساتھ ان حدیثوں پہ عمل کریں گے، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہماری نیکیاں آخرت کے لیے جمع ہو جائیں، کیونکہ وہاں تو صرف نیکیاں ہی کام آئیں گی، والباقیات الصالحات، وہاں اور کچھ نہیں کام آئے گا۔ ایک روایت ہے جس کو طبرانی نے نقل فرمایا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے استغفار کیا تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی تعداد کے بقدر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گی۔ اب اگر ہم نے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کیا، مثلا ہم نے کیا کہا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے، اور نیکیاں کتنی مل گئی ہمیں؟ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری ایمان والے تک اس دنیا میں اربوں کھربوں جتنی بھی ایمان والے مرد اور عورتیں آئی ہیں ان کی تعداد کے بقدر ہمیں نیکیاں مل گئیں۔ کس عمل پر؟ ایسے عمل پر جو 5 سیکنڈ سے کم میں ہم نے پورا کر لیا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے اور حاکم نے اور ترمذی نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ لے، جو بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ فرمایا کہ اس شخص کو بازار میں داخل ہونے کے وقت 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنے پر 1 ملین یعنی 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور 1 ملین یعنی 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوں گے، ظاہر ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، اور
1 ملین یعنی 10 لاکھ درجات اس کے آخرت میں بلند ہوں گے۔ اب ہم کتنی مرتبہ صبح سے لے کے شام تک مالز میں، ہائبر مارکیٹ میں، سپر مارکیٹ میں اور مختلف قسم کے بازاروں میں ہم جاتے ہیں۔ تمام ساتھی اس دعا کو یاد کر لیں، انشاءاللہ میں بھائی صدیق کو بھیج دوں گا، وہ گروپ میں بھی اس کو ڈال دیں گے، اور مرد بھی، عورتیں بھی اور بچے سب اس دعا کو بازار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 لاکھ اس کے گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، اور 10 لاکھ اس کے درجات آخرت میں بلند ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی آفر ہم لوگوں کو دی ہے، تو کیا ایک سچا مومن اپنی زندگی کے ان قیمتی اوقات کو لغو کاموں میں ضائع کر سکتا ہے؟ لہذا ہم جو گھنٹوں ایسے کاموں میں، موبائل کے غیر ضروری استعمال میں ہم ضائع کرتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک کتنا وقت ہم جو ہے ایسے کاموں میں برباد کر دیتے ہیں جس میں نہ ہمارا دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت میں کام آنے والی کرنسی یعنی اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے اندر صرف کریں۔ آج ہمیں ان اعمال کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، کل جب ہماری آنکھ بند ہوگی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنا موقع دیا تھا، اور ہم نے اپنے اس قیمتی سرمایہ کو اور اس قیمتی وقت کو کس طرح لا یعنی کے اندر اور فضول کاموں کے اندر ہم نے ضائع کر دیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر، اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جلدی 2 رکعت جو نفل نماز پڑھ لیتے ہو، تمہیں اس 2 رکعت نماز کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ اس 2 رکعت نفل نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، وہ اس قبر والے سے پوچھو۔ اس قبر والے کے نزدیک جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے نزدیک 2 رکعت نفل نماز کی قیمت اور اہمیت دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہے۔ اس سے اگر کہا جائے کہ ہم تمہیں 2 رکعت نفل نماز کا ثواب دے رہے ہیں، یا تو تم یہ لے لو، یا پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم یہ لے لو، تو وہ کیا لے گا؟ 2 رکعت نفل نماز کا ثواب لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قبر والے حسرت کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، کاش کہ ہم نے اپنی زندگی میں 2 رکعت نفل نماز اور پڑھ لی ہوتی اور اپنے نیکیوں میں ہم نے اضافہ کر لیا ہوتا۔ تو آج اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ہمیں وقت دے رکھا ہے، چانس دے رکھا ہے، لیکن ہم اس کو لا یعنی میں، فضول میں، اور خاص طور پہ آج کل سب سے زیادہ ہمارے وقت کو ضائع کرنے والی جو چیز ہے یہ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو اپنے اوقات کو ایسے کاموں میں لگائیں جس سے ہماری ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ بن جائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، آج کل جدید ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہے، اس میں ہمارا ہر کام بہت آسان بھی ہو گیا ہے اور مختصر بھی ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے۔ پرانے زمانے میں عورتیں جس طرح چولہے، لکڑی کے چولہوں کو جلا کے اس میں کھانا 3 گھنٹے میں پکاتی تھی، آج عورتیں اتنا ہی کھانا آدھے گھنٹے میں آرام سے بنا لیتی ہیں۔ پرانے زمانے میں پیدل چل کر یا بیل گاڑی میں چل کر
1 گھنٹے میں ہم جہاں پہنچتے تھے آج اپنی کار سے ہم 10 منٹ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اگر کوئی کسی موضوع پہ ریسرچ کر رہا ہے تو 1 ہفتے کے اندر جتنی وہ تحقیق کرتا تھا، آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے زمانے میں آدھے گھنٹے میں اس سے زیادہ وہ تحقیق کر لیتا ہے۔ ہمیں خود تجربہ ہے کہ ہم پہلے طالب علمی کے زمانے میں ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے ہمیں کئی دن لگ جاتے تھے۔ حدیث کی ہزاروں صفحات پہ کتابیں ہیں، ان صفحات کی ورق گردانی کر رہے ہیں حدیث کو تلاش کرنے کے لیے۔ آج 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر ہم اس حدیث کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کام آسان بھی ہو گئے اور مختصر بھی ہو گئے، اور ہمارا بہت سا وقت جو ہے فارغ ہو گیا۔ تو اب شیطان کو یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس فارغ وقت کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، آخرت کی تیاری میں صرف کر لیں۔ اس طرح اگر اس فارغ اوقات کو انہوں نے نیک کاموں میں لگا دیا تو ان کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی تو آخرت بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ایسی آفر دے رکھی ہے نیکیاں جمع کرنے کی، اگر ان اوقات میں انہوں نے ان آفر سے فائدہ اٹھا لیا تو ان کا تو بیڑا پار ہو جائے گا اور میری ساری محنتوں پہ پانی پھر جائے گا۔ تو اس لیے شیطان نے ہمارے اوقات کو مشغول کرنے کے لیے ہمیں ٹیپ ٹاپ میں لگا دیا۔ آج کل ایک سے ایک موبائل آ رہے ہیں، ایک سے ایک گاڑیاں آ رہی ہیں، ایک سے ایک لباس آ رہے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کی ایک سے ایک چیزیں آ رہی ہیں، نئے فیشن آ رہے ہیں، نئے طریقے آ رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے ہمارا سارا وقت ان لایانی کاموں کے اندر لگا دیا، اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ دن بھر میں اپنا کتنا وقت اس میں ضائع کرتی ہیں، اپنے کپڑوں میں، اپنے کو تیار کرنے والی چیزوں میں، نئے فیشن کی چیزوں کو دیکھنے میں، سرچ کرنے میں، اور پھر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ نے گھر دیے ہیں مگر قناعت نہیں ہے، حل من مزید کہ اور اس سے اچھا ہمارا گھر ڈیکوریٹ ہو جائے، اور اس سے اچھے جو ہے ڈیکوریشن کے سامان آ جائیں، ایک سے ایک فرنیچر موجود ہیں مگر ہوس ختم نہیں ہو رہی ہے، اور اس سے اچھا فرنیچر ہمارے پاس آ جائے۔ تو شیطان نے ہمارا سارا وقت اس میں لگا دیا۔ لہذا ہم تمام ساتھیوں کو یہ چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیں اس میں ہمارا دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر اس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنے کو اس کام سے دور کر لیں۔ یہی سچے مومنوں کی پہچان ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور اپنا جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت ہم اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں خرچ کریں، دنیا خوب کمائیں، اچھی سے اچھی زندگی گزاریں، مگر ہمیشہ ہمارے سامنے آخرت ہو، آخرت کی منزل ہو، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا تھا وہ مقصد کبھی ہمارے نگاہوں کے سامنے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔